ایک بار ایک عیسائی بھائی میرے پاس بیچارے آئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، یا وہیں اپنے پیر کالونی میں جب مکان تھا، تو وہی کسی نے وہ روک لیا اس کو، موبائل بھی چھینا غالباً، اور امامہ بھی اتار دیا اس کا، امامہ بھی لے گیا۔ تو وہ عیسائی بھائی سمجھدار تھے، انہوں نے مجھے بولا کہ اب یہ امامہ میرا لے گیا، اور یہ امامہ باندھ کر اب شاید فیضان مدینہ کی طرف گیا، وہاں یہ کچھ اور حساب کتاب کرے گا اپنا۔ وہ بے بسی، اب مسلح ڈاکو کے سامنے کیا کر سکتا ہے آدمی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک پولیس والے تھے شکیل اتاری لانڈھی میں، وہ اپنے گھر کے باہر بیچارے بیٹھے تھے، تو وہ آ گئے ان کے پاس ڈاکو، موبائل دے دے۔ اب وہ پولیس والا تو وہ اتنی آسانی سے کہاں دے گا، اس نے وہ مزاحمت کی، فائر کر دیا، بیچارے کو شہید کر دیا۔ تو جو اپنی جان یا مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، تو موبائل کی حفاظت کے لیے اس نے مطلب مزاحمت کی، ہے اس کا حق تھا، اپنی چیز تھی اس کی، نہیں دوں گا، اس نے مار دیا تو یہ شہید، وہ ظلماً مارا تو تب بھی شہید تو ہے ظاہر۔ اللہ غری کے رحمت کرے، بے حساب مغفرت کرے، بہت محبت کرتے تھے مجھ سے۔ ان کے والد صاحب بھی محبت کرتے تھے، ان کے والد صاحب حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، سنی خاندان تھا۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ ہمارے حسن رضا کے ابو ایک بار گلی میں گزر رہے تھے، اس کو ایک لڑکے نے بولا ہے موبائل دے، جا نہیں دوں گا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، چل جاتا ہے کہ نہیں، ان گھبرا کے بھاگا گیا۔ تو یہ چند قدم لوٹنے والا جو تھا وہ بھاگ گیا، جو لوٹنے آیا تھا وہی بھاگ گیا، وہ ڈاکو بھاگا، وہ کچا ڈاکو تھا۔ کچا۔ اب یہ کنفرم نہیں ہوتا نا کہ ڈاکو کچا، مطلب وہ اصل یہ ہوتا ہے، یہ جھگڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا وار کرتا ہے نا وہ کامیاب ہے، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں کیا جو مقابلہ کرنا ہے نا اس پر۔ خیر یہ بھاگا، یہ ہوگا کچا ڈاکو، اس کے جیب میں کچھ ہوگا نہیں، اسلحہ نہیں ہوگا، خالی یوں یوں کر کے اس نے جھوٹی تڑی مار رہا تھا۔ ہاں ٹکے والی، یہ اس نے مطلب یہ یوں اپنا موبائل تو بچا لیا۔ خیر میں نے پھر سمجھا، میں نے ایسا کرنا نہیں چاہیے یار، رسک فیکٹر تو موجود ہے، نکال کے فائر کر دیتا پھر اپنے کیا کرتے۔ اب بھی میں نے کہا کچھ دن تک یہاں سے گزرو نہیں، تم کیا پتا وہ اس کی انسرٹ تو ہوئی، ناک تو کٹی صحیح ہے، اس کو دوڑایا تم نے، تو یہ ہو سکتا ہے اپنی ٹیم کو لے آ کر تمہارا انتظار کرے، انتقام لے۔ یہ ڈاکو ہوتے جانور جیسے، بالکل درندہ صفت ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ کسی نے بتایا تھا کہ ایک گھر میں انہوں نے ڈکیتی ماری، تو پھر وہ ڈاکو لوٹ کر کے وہ اوپر سے چڑھ کے کودنے کے لیے چڑھا اوپر، تو وہ بیچارے نے گھر کا مرد آدمی تھا جو ادھیڑ عمر کا تھا، یا بوڑھا تھا، بولا اب یہاں سے کیوں جاتے ہو، یہ ہے نا دروازہ، اے لو، چل کر کے اس نے اس کو ان کے بعد جو اسلحہ تھا اس کا کندہ مارا، بیچارے وہ زخمی کر دیا۔ یعنی ان کی ہمدردی بھی نہ کرا ہوا ہے، یہ مرتے ہوں تو ان کو پانی بھی نہ دے ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا نا وہ بیچارہ کہ اب ڈاکو آسانی سے چلا جائے، اب لے ہی لیا تو یہ ہمدردی کی، تو اس جانور نے اس کو مطلب کاٹ لیا۔ میں چاہتا ہوں اس موضوع کو آپ دو صورتوں میں بیان فرمائیں۔ ایک تو وہ جن کا مال لوٹا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں بدقسمتی کے ساتھ ایسے بھی ظالم ہیں جو چلتے پھرتے عورتوں کی بالیاں نوچ کے بھاگ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے کڑے اتار کر بھاگ جاتے ہیں، ان کا پرس چھین کر بھاگ جاتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور مردوں کے ساتھ بھی اسی طرح گاڑیاں ہیں، قسطوں میں بیچارہ گاڑیاں لیتا ہے، ادھار پہ قرضہ لے کے گاڑی لیتا ہے، موٹر سائیکل لیتا ہے، یا کچھ بھی ایسی چیز لیتا ہے، موبائل لیتے ہیں، ابھی موبائل اتنے سستے نہیں ہوتے، یہ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ جب مال لوٹ رہا ہوتا ہے یا کچھ جا رہا ہوتا ہے نا، تو ایک شخص کو بڑا وہ ہوتا ہے، یا میرا یہ جا رہا ہے، تو اس وقت کچھ فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ایسے موقع پر مطلب بہتر صورت کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب کوئی اس طرح خدا نخواستہ کو لوٹ مار ہو جائے؟ اچھا، دوسرا یہ کہ ایک تو میں یہ ایک سوال آپ سے عرض کروں گا، دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے، جو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں کہ وہ لوٹنے والا ابھی ہمیں دیکھ سن رہا ہے، نہیں کیا پتہ آئندہ دیکھے سنے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ لوٹنے والوں کے گھر والے شاید دیکھو سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب کہ لوگ ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ یار یہ ہمارے گھر کا یہ آدمی یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر
آپ کیا فرماتے ہیں کہ لوٹنے والوں کو بھی کچھ نصیحت ہو جائے اور جن کا لوٹا جا رہا ہے ان کو بھی کچھ آپ کے مدنی پھول مل جائیں؟ اصل مسلمان کی تعریف ڈیفینیشن حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی کہ مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے زبان سے دوسرے مسلمان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے. اس طرح کی حدیث شریف میں مضمون ہے یہ حدیث شریف کا. سامنے والا مسلمان دوسرے مسلمان سے سلامت رہتا ہے. تو یہ ایک مسلم کی تعریف نے کامل مسلمان. تو اب یہ لوگ کر رہے ہیں الٹ، جو لوٹ رہے ہیں یہ، اور یہ لوٹنے کا کام حرام ہے اور اس میں جہنم کا عذاب ہے. جہنم کا عذاب کو برداشت کر نہیں سکے گا. جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر اگر کھول دیا جائے اللہ، تو اس کی تپش یعنی اس کی ہیٹ، گرمی اور اس کی بدبو، اسمیل جو ہے، اس سے دنیا کی ساری مخلوق مر جائے. ایسی خطرناک اس کی تپش ہے. تو جہنم تو بہت دور ہے ہم سے. ایک روایت کے مطابق 7 زمینوں کے بھی نیچے جہنم. تو اتنی دور، کروڑوں میل دور ہے ہم سے جہنم. وہ سوئی کی نوک کے برابر کھل جائے تو اس کی تپش، اس کی ہیٹ اتنی ہے اور بدبو اتنی ہے کہ لوگ مر جائیں. تو جہنم میں تو موت نہیں آئے گی نا. جو خود جہنم میں جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ جہنم کا اگر ہلکا عذاب بھی کسی ڈاکو کے ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ کہ سب سے ہلکا عذاب، ویری لائٹلی عذاب جہنم کا سب سے، وہ یہ ہے کہ ڈاکو جس کو عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے بوٹ، اور وہ ان میں اتنی تپش ہوگی، اتنی ہیٹ ہوگی کہ اس سے اس کا دماغ جو ہے وہ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً اس میں کہ ایسا شخص جس پر یہ عذاب مسلط ہوا، کافر کی مثال دی ہے غالباً کہ اس پر جو عذاب مسلط ہوا یہ سب سے ہلکا، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اگر تجھے دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ تو اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے کفارے میں دے گا، بولا ہاں میں دے دوں گا، کہیں یہ جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہو تو یہ ہلکا عذاب. تو ہیوی عذاب جو ہے اس سے وہ کیسے خطرناک ہوں گے؟ یہی کافی ہے. تو جہنم میں کوئی ہلکا عذاب ہے ہی نہیں. کوئی کہے کہ میں جہنم کے عذاب کو سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، ہمیشہ جہنم کا یعنی جہنم میں رہے گا یہ ہمیشہ، اگر توبہ نہیں کی اس نے اور نئے سرے سے مسلمان نہیں ہوا تو. یہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے مثال ہیں حدیثوں میں، حقیقت میں تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ عذاب کیسا ہے. بہرحال کہ ہم سب کو ڈرنا چاہیے. جنہوں نے جن کی ڈکیتیاں کی، مال چھینا، ایئرنگ چھینے، پرس چھینے، اسکوٹر چھین گئے، کار چھین گئے، تو یہ جو بھی مطلب چھینا ہو، چاہے ایک تنکا چھینا، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ تنکا بھی واپس کر دے، آخرت میں اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. نہ یہ اس کا مالک بنا، جو چھینا جتنا اس کا مالک بھی نہیں ہے. یہ توبہ بھی کرنی ہے، جن کا چھینا اس کو لوٹانا بھی ہے، اور وہ معاف کر دے تو بھی معاف ہو جائے گا. جس اصل مالک جو ہے وہ معاف ہو جائے گا کہ مجھے مال نہیں چاہیے، یا ختم ہو گیا مال تو پھر یہ کہ اس سے کوئی ایسی ترکیب کر دے کہ آئندہ بھر دوں گا. اور نیت صاف، منزل آسان، اللہ اسباب کرنے والا ہے. سچی توبہ کرنی چاہیے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، حضرت فضل بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے، اور ابیورد اور سرخس یہ دونوں کو مقامات ہیں، ان کے درمیان ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے. ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا، لونڈی سے عشق ہو گیا. ایک مرتبہ وہ اس کے پاس جانے کے لیے دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اس وقت کسی نے یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ آیت آپ نے سنی تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار
अब इसका वक्त आ गया है, चुनाचे आप दीवार से उतर पड़े और रात को एक सुनसान और बेआबाद खंडर नुमा मकान में जाकर बैठ गए। वहां एक काफिला मौजूद था और चोरों का काफिला में से बाज कह रहे थे कि हम सफर जारी रखेंगे, तो बाज ने कहा कि सुबह तक यहीं रुक जाओ, क्योंकि फुजैल बिन इयाज डाकू इसी अतराफ में रहता है, कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। आपने काफिले वालों की बातें सुनी तो गौर करने लगे और कहा, अफसोस, मैं रात के वक्त भी गुनाह करता हूँ और मेरे गुनाहों की वजह से मुसलमानों का हाल ये है कि वो यहाँ मुझसे खौफजदा हो रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला मुझे इनके पास इस हाल में लाया है कि मैं अब अपने जुर्म से रुजू कर चुका हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और अब मैं सारी जिंदगी काबतुल्लाह की मुजावरी में गुजारूंगा। हवाला शुअबुल ईमान। तो ये वहां चोट खाई थी, कनीज के उसमें रात गुजारी थी, रायत पढ़ के निकले थे, फिर भी लोगों का काफिला जब गुजरा तो वो डरे हुए थे कि ये तो फुजैल बिन अयास का मता इलाका है, ये कहीं हम पर हमला ना कर दे। तो ये सुना तो इन्होंने और इनको चोट लगी, मुसलमान मुझसे इतना डरते हैं, और इन्होंने मतलब ये अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा की और माशाअल्लाह विलायत की मंजिलें आपने हासिल की। तो जो भी डाकू है, अगर चोर है, सुन रहा है तो उसको तौबा कर देनी चाहिए, बिल्कुल तौबा करनी चाहिए, इसमें एक सेकंड भी ताखीर नहीं करनी चाहिए। और ये भी नियत कर लेनी, जिसका छीना मैं उससे माफी भी मांगूंगा, उसको पहुंचाऊंगा भी। अब वो फिर तरीक़ेकार वो नोट जिस तरह भी उसका तरीक़ेकार वो वज़ा कर ले, वो कर ले, वो तरकीब बना ले, तो इस तरह इंशाअल्लाह ये कि आखिरत बच जाएगी और दुनिया भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी में तो कई लोग आकर सुधर गए, बड़े बड़े जराइम में कई मुब्तला थे। आपको भी तो जहन में होगा, कोई ऐसे आए होंगे आपके पास और उन्होंने अगर तौबा की होगी, ज़ाहिर है उनका नाम तो आप नहीं लेंगे मगर ऐसा हुआ तो होगा ना। हाँ, एक ईसाई भाई बता रहे थे कि मैं गलियों में खड़ा होता था, वो छुरी चाकू का दौर था, दाऊद इस्लामी का शुरुआत का दौर था, तो बोला मैं खड़ा हो जाता था छुरी लेकर और छीन लेता था। फिर बहरहाल वो अल्लाह ने तौफीक दी और दावत इस्लामी के माहौल में ये आ गए। मेरे साथ बहुत रहे थे। एक तो इनका एक शायद नाजरीन के लिए एक दिलचस्पी की बात है, हैरत अंगेज बात इन्होंने मुझे बताई थी। एक बार मैं वो रात काफी हो गई थी, मैं घर की तरफ जा रहा था, मुझे मोहल्ले में या रास्ते में कहीं एक बकरी का बच्चा नजर आया। मैंने कहा इसको भी काय को छोड़ू मैं, ताई लुटेरा। बोला मैंने बकरी का बच्चा उठा लिया गया कि रात को अकेला काम आएगा। वो उठा के चला तो फिर मुझे महसूस हुआ, तो मैंने पीछे देखा तो जहां से मैंने उठाया था वहां तक इसकी लंबी टांगे थी। अल्लाह, जिन का बच्चा होगा। बकरी का बच्चा नहीं था, वो जिन था। अरे बाजार तो ये लग रहा है, यार वो तो मैं तो मेरी हालत खराब, इसको छोड़ा, फेंका और भाग गया मैं। इसे इत्तेफाक कहूँ या इसको क्या कहूँ कि जब भी सैयद साहब इस तरह हमारे साथ होते हैं तो कोई जिन्नात की बात चल पड़ती है। अल्लाह अकबर। इसकी कोई खास बस ये इत्तेफाक कहें, जिन्नात का इसकी सिलसिला कारकर्दगी अगर लाइव बयान करने जैसी हो, जब से मजलिस साहब की हैसियत सुपुर्द आई है। वो अभी उसका मशवरा जारी है। अच्छा, सिलसिला मशवरा जारी है जी, जिन्नात से नहीं किया अभी तक, आपस में किया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉल दे इब्न नाना था चुन कि मुझे बस जो कम ले ना कि नहीं कैसे कहेंगे वो, हैं? निकाह होगी इंशाल्लाह, खैर होगी। हाँ, सही सारी जिन्नात पे भी तो काम करना है ना। सही है।